آسٹریلیا دنیا کا چھٹا بڑا ملک مانا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس خوبصورت ملک کی آبادی کافی کم ہے۔ جتنے لوگ اس پورے ملک میں رہتے ہیں، اس سے کئی گنا زیادہ لوگ دوسرے ممالک کے شہروں میں رہتے ہیں۔ حالانکہ آسٹریلیا کے پاس اپنا کافی بڑا آئی لینڈ ایریا بھی موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آسٹریلیا کا 95% ایریا خالی کیوں پڑا ہوا ہے۔ اس ملک کا صرف 5% ایریا ہی ایسا ہے جہاں پر لوگ رہنا پسند کرتے ہیں۔ آسٹریلیا کس قدر خوبصورت ملک ہے۔ قدرتی حسن سے مالا مال ہونے کے باوجود بھی آج آسٹریلیا کا آخر 95% ایریا خالی کیوں پڑا ہوا ہے۔ آخر ایسی بھی کون سی وجوہات ہیں کہ لوگ صرف اس کے 5% ایریا پر ہی رہتے ہیں؟ ان تمام سوالوں کے جواب جاننے کی کوشش کریں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ جان لیں کہ آج سے تقریباً 65,000 سال پہلے لوگوں نے اس خوبصورت ملک یعنی کہ آسٹریلیا میں آ کر بسنا شروع کیا۔ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے ایشیا کے کچھ لوگوں نے اس ملک میں آ کر آباد ہونا شروع کیا تھا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ کر کے امریکہ اور یورپ جیسے ممالک سے بھی لوگ اس ملک میں آ کر آباد ہونا شروع ہو گئے۔ آسٹریلیا اس وقت دنیا کا چھٹا بڑا ملک ہونے کا اعزاز رکھتا ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اس ملک کی آبادی کافی کم ہے۔ آج پوری آسٹریلیا سے زیادہ آبادی تو نیو یارک اور ٹوکیو جیسے ممالک میں موجود ہے۔ یہاں تک کہ اس وقت دنیا میں موجود چھوٹے چھوٹے آئی لینڈز پر بھی آسٹریلیا سے زیادہ لوگ بسے ہوئے ہیں۔ جیسے کہ اگر بات کی جائے انڈونیشیا کے آئی لینڈ جاوا آئی لینڈ کی، تو آج اس آئی لینڈ پر 145 ملین سے زائد کے لوگ آباد ہیں، جو کہ پورے آسٹریلیا کی آبادی سے تقریباً 6 گنا زیادہ ہیں۔ اسی طرح اگر بات کی جائے انگلینڈ کی، تو آج انگلینڈ میں بھی آسٹریلیا سے 2 گنا زیادہ لوگ رہائش پذیر ہیں۔ اب اگر آپ ایسا سوچ رہے ہیں کہ شاید آسٹریلیا میں آبادی کم ہونے کی وجہ وہاں لینڈ کی کمی ہے، تو آپ بالکل غلط سوچ رہے ہیں، کیونکہ آسٹریلیا کے پاس اتنی زیادہ زمین موجود ہیں کہ اگر ہر آسٹریلین شخص کو زمین دے دی جائے تو ہر کسی کے پاس 5 ایکڑ سے بھی زیادہ کی زمین ہوگی۔ لیکن حیرت انگیز طور پر آج آسٹریلیا کے کچھ شہر اور علاقے ایسے ہیں جہاں بہت ہی کم لوگ رہتے ہیں۔ آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ آسٹریلیا میں کوئلپی نامی ایک شہر ہے جہاں کی آبادی تقریباً صرف 700 کے قریب ہی بتائی جاتی ہے۔ اسی طرح آسٹریلیا میں ایک ایسٹ پلبرا نامی ایسا علاقہ بھی موجود ہے جہاں کی آبادی تقریباً 10,000 کے قریب بتائی جاتی ہے۔ آج آسٹریلیا کی گورنمنٹ اپنے ملک کے خالی پڑے ہوئے شہروں اور علاقوں کو لوگوں سے بھرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور اسی مقصد کے لیے وہاں کی حکومت لوگوں کو زمین کا کچھ حصہ مفت دینے کے بارے میں بھی سوچ رہی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ آسٹریلیا میں ایک غیر تعمیراتی ایریا ایسا بھی ہے جہاں کی زمین پورے فرانس کے برابر بنتی ہے، لیکن جہاں آج فرانس میں 65 ملین سے زائد لوگ آباد ہیں، وہیں آسٹریلیا کے اس حصے میں ایک بھی شخص رہتا دکھائی نہیں دیتا۔ شاید آپ اس بات سے بھی ناواقف ہوں کہ آج دنیا کا سب سے بڑا کیٹل فارم بھی آسٹریلیا میں ہی موجود ہے۔ اس کیٹل فارم کو اینا گریک اسٹیشن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آسٹریلیا کا یہ کیٹل فارم پورے اسرائیل ملک سے بھی بڑا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اس کیٹل فارم میں 17,000 سے زائد جانوروں کو رکھا گیا ہے، جبکہ اس پورے کیٹل فارم کی رکھوالی صرف چند لوگ ہی کرتے ہیں۔ اگر آپ آسٹریلیا کے خالی ہونے کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں تو آپ اس بات سے لگا لیں کہ ویسٹرن آسٹریلیا میں ایسپیرنٹ سے کنونورا تک کے علاقے کا فاصلہ تقریباً 3200 کلومیٹر تک بنتا ہے، اور اس 3200 کلومیٹر کے فاصلے میں صرف 70,000 کے قریب ہی لوگ رہتے ہیں۔ اب یہاں سب سے اہم سوال یہ اٹھتا ہے کہ آسٹریلیا آخر اتنا خالی کیوں دکھائی دیتا ہے؟ اس سوال کا جواب جاننے سے پہلے آپ کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ آسٹریلیا کے بڑے شہر جیسے کہ میلبرن اور سڈنی میں آپ کو لوگوں کی اچھی خاصی رونق دیکھنے کو ملے گی۔ ایک اندازے کے مطابق میلبرن شہر میں آبادی کی کثافت 453 پر اسکوائر کلومیٹر ہے، جبکہ سڈنی شہر میں 1 کلومیٹر کے ایریا میں تقریباً 8100 کے قریب لوگ رہتے ہیں۔ ان علاقوں میں لوگوں کی دن رات چہل قدمی دیکھ کر یقین کرنا بھی مشکل ہے کہ آسٹریلیا کا 95% ایریا خالی پڑا ہوا ہے۔ آسٹریلیا کے 95% ایریا کی ویران پڑنے کے پیچھے کی اصل وجہ وہاں کا زیادہ تر حصہ ریگستان اور جنگلات سے گھرا ہوا ہے۔ کچھ علاقوں کو چھوڑ کر اگر نظر دوڑائی جائے تو آپ کو پورے آسٹریلیا میں یا تو جنگلات نظر آئیں گے یا پھر ریگستان۔ ریگستانی علاقوں کی اگر بات کی جائے تو ان علاقوں میں بارش نہ ہونے کے برابر ہی ہوتی ہے، اس لیے آسٹریلیا کے ریگستانی علاقوں میں شدید گرمی پورا سال ہی رہتی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ آسٹریلیا ایسے مقام پر موجود ہے جہاں پر ہواؤں کی رفتار بھی بہت کم ریکارڈ کی جاتی ہے، اور ہواؤں کی رفتار کم ہونے سے بادل آسٹریلیا کے درمیانی علاقوں تک پہنچ ہی نہیں پاتے، جس وجہ سے آسٹریلیا کے درمیانی حصے میں بھی بارش بہت کم ہوتی ہے۔ شاید آپ نہ جانتے ہوں کہ آسٹریلیا انٹارکٹیکا کے پاس موجود ہے۔ اب انٹارکٹیکا میں ہوا تو چلتی ہے، لیکن یہ ہوا آسٹریلیا کی چند حصوں تک ہی پہنچ پاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت آسٹریلیا کی زیادہ تر آبادی ویسٹ ایریا میں ہی رہنا پسند کرتی ہے۔ اب اگر بات کی جائے اس ملک کے ایسٹ ایریا کی، تو آسٹریلیا کے ایسٹ ایریا میں اگر کوئی چیز دکھائی دیتی ہے
تو وہ صرف اونچے اونچے پہاڑ ہیں۔ ان پہاڑوں کی بلندی اتنی زیادہ ہے کہ پورے یورپ اور ایشیا میں شاید ہی کہیں اتنے اونچے پہاڑ موجود ہوں۔ ان پہاڑوں کی اونچائی کی وجہ سے بھی بادل آسٹریلیا کے درمیانی علاقوں تک نہیں پہنچ پاتے۔ پہاڑ بادلوں کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں اور پھر ہوا کم ہونے کی وجہ سے بادلوں کا ملک کے بیچ تک پہنچنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ آسٹریلیا کے خالی ہونے کی ایک بڑی وجہ یہاں کا غیر معمولی درجہ حرارت بھی ہے۔ سردیوں کے موسم میں آسٹریلیا کا ٹیمپریچر -15 ڈگری تک پہنچ جاتا ہے، جبکہ گرمیوں کے موسم میں ملک کا ٹیمپریچر 20 سے 25 ڈگری تک ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ اب گرمیوں کی سیزن میں اتنی گرمی اور سردیوں کے موسم میں اتنی سردی میں یہاں رہ کر ہر انسان کا اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا کافی مشکل کام ہے۔ اس ملک کی حیرت انگیز بات یہ بھی ہے کہ آسٹریلیا کو کئی بار ہولناک طوفانوں کا بھی سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ جیسے کہ کچھ عرصہ پہلے آسٹریلیا میں ایک بھیانک طوفان آیا تھا جسے ویم کریک سائیکلون کا نام دیا گیا تھا، اور اس طوفان کی وجہ سے صرف ایک دن میں ہی ملک میں کافی زیادہ بارش ریکارڈ کی گئی تھی۔ اس وقت اس ایریا میں آبادی نہ ہونے کے برابر ہی تھی، لیکن اس وقت اگر کوئی انسان وہاں رہتا تو طوفان سے اس کا بچنا ناممکن ہی ہوتا۔ اس ملک کے ویران ہونے کی وجہ یہاں ندیوں کا کم ہونا بھی ہے۔ بنگلہ دیش کافی چھوٹا ملک ہے، لیکن وہاں ندیوں کی تعداد 800 کے قریب بتائی جاتی ہے۔ اس کے برعکس آسٹریلیا کافی بڑا ملک ہے، لیکن یہاں ندیوں کی تعداد صرف 440 کے قریب ہی ہے، جبکہ یہ ندیاں اتنی بڑی بھی نہیں ہیں۔ ان میں صرف تھوڑا بہت پانی جمع کرنے کی جگہ ہی موجود ہیں۔ لہٰذا اس وقت آسٹریلیا کی سڈنی اور میلبرن جیسے بڑے شہر ہی رہنے کے قابل ہیں، اور لوگ ان شہروں میں رہنا پسند بھی کرتے ہیں کیونکہ وہاں بارش کافی زیادہ ہوتی ہے، جس وجہ سے ان شہروں کی زمین بھی اچھی ہے اور یہاں کا موسم بھی کافی خوشگوار مانا جاتا ہے۔ آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ آسٹریلیا کے تقریباً 30 لاکھ کسان پھل اور تازہ سبزیوں کی پیداوار کرتے ہیں، اور ملک میں آبادی کم ہونے کی وجہ سے کھاد وغیرہ دوسری ممالک میں ایکسپورٹ کر دی جاتی ہے۔ آسٹریلیا کی صرف 6% لینڈ ہی ایسی ہے جو کھیتی باڑی کرنے کے قابل ہے، لیکن آسٹریلیا کے کسانوں کے لیے یہ زمین بھی کافی زیادہ ہے، کیونکہ آسٹریلیا کے کسان صرف اس 6% لینڈ پر بھی پوری طرح سے کھیتی باڑی نہیں کر پاتے۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آسٹریلیا کتنا بڑا ہے کہ یہاں کی صرف 6% زمین بھی لوگوں کے لیے کتنی زیادہ ہے۔ اگر آپ بھی آسٹریلیا جا کر رہنے کا سوچ رہے ہیں تو یہ ضرور جان لیں کہ یہ ملک رہنے کے لحاظ سے بھی کافی مہنگا ثابت ہوتا ہے۔ حالانکہ گھومنے پھرنے کے لحاظ سے آسٹریلیا ایک جنت نظیر ملک ہے، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں 10,000 سے زائد خوبصورت بیچز بنائے گئے ہیں، جبکہ اس کے علاوہ بھی آسٹریلیا میں بے شمار گھومنے پھرنے کی دلچسپ جگہ موجود ہیں۔ آسٹریلیا میں بھلے ہی انسان کم ہیں، لیکن اس ملک کی وائلڈ لائف واقعی کمال کی ہے۔ اس ملک کو کینگرو کی وجہ سے بھی جانا جاتا ہے، کیونکہ آسٹریلیا واحد ایسا ملک ہے جہاں 4 کروڑ سے بھی زائد کے کینگروز پائے جاتے ہیں، اور یہ جانور اس ملک کا نیشنل اینیمل بھی کہلایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پینگوئن، ایگل، ڈولفن اور سی ٹائیگر جیسے جانور بھی آپ کو اسی ملک میں کافی بڑی تعداد میں دیکھنے کو ملیں گے۔ اب آسٹریلیا میں اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی حیرت اس بات کی ہوتی ہے کہ یہ ملک 95% تک خالی پڑا ہوا ہے، اور لوگ اس ملک کے صرف 5% ایریا پر ہی رہنا پسند کرتے ہیں۔ ہم نے مزید بھی اس طرح کی ڈاکومنٹریز ویڈیوز اپنے چینل پر اپلوڈ کر رکھی ہیں، انہیں دیکھنے کے لیے یہاں لنک پر کلک کریں۔ خدا حافظ۔